خداوند کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں سسٹر سریا مسا چینل سے آپ کو ویلکم کہتی ہوں اور خداوند سے دعا کو ہوں خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کریں۔ ہم خداوند کی تعریف میں گائیں گے گیت نمبر 336، یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، میرے روح سے ہو جائے گا یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ یہ نہ زور سے خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے، پاک روح سے بھرتے رہو گے پھر میرے گواہ بنو گے، پاک روح سے بھرتے رہو گے پھر میرے گواہ بنو گے، تم بنو گے۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ ہاتھوں میں لے کے کلام کو، ساتھ اپنے یسوع کے نام کو، ہاتھوں میں لے کے کلام کو، ساتھ اپنے یسوع کے نام کو، یسوع نام کو۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ یسوع کے طالب رہیں گے، دشمن پہ غالب رہیں گے، یسوع کے طالب رہیں گے، دشمن پہ غالب رہیں گے، ہم رہیں گے۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ یہ نہ زور سے خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم آپ اپنی ہدایت کے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے زکریا اس کا 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں نے کہا نہیں اے میرے آقا، تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الفواج فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ زربابل کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہجی نبی کو بھی،
توحیدی کی کتاب میں بھی زربابل کے ساتھ خداوند نے وعدہ کیا۔ زربابل یہودا کے قبیلے کا ناظم ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والا شخص۔ خدا نے اس کے ساتھ زکریا کی کتاب میں بھی وعدہ کیا اور حجی کی کتاب میں بھی وعدہ کیا۔ یہ وہ زربابل ہے جو اسیری کے بعد واپس آئے اور انہوں نے دوبارہ سے خدا کی ہیکل کو بنایا۔ اور آج خدا کا وعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ زربابل کے ساتھ خدا کا وعدہ کیا ہے کہ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ پہاڑ بہت بڑے، اونچے اور بلند ہیں جو بہت ساری جگہوں کو روکے ہوئے ہیں، لیکن خدا ان بڑے پہاڑوں کو ہٹا دینے کی، میدان کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تم پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہو۔ زبور 121 میں لکھا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ جب ہم زمین پر رہتے ہیں تو پہاڑ بہت بڑے اور بلند ہیں۔ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اونچائیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمارا خدا بلندیوں پر سے ہمارے لیے کمک بھیجتا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ اور یہاں پر خدا بڑے پہاڑ کو میدان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے زربابل تو پریشان نہ ہو، میں تیرے سامنے سے ہر ایک وہ پہاڑ جو تجھے پریشان کرتا ہے اس کو میدان کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور یہ بڑے پہاڑ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے ہو جائیں گے، میدان ہو جائیں گے۔ کتنے پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ! آج ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں اتنا بڑا پہاڑ ہو جس میں سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، ہم چکر لگا کر بھی اس پہاڑ کے پاس جاتے ہیں لیکن ہمارا جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہوتا۔ وہ بڑا پہاڑ جدھر کو ہم جاتے ہیں ہمارے سامنے ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے ہو جائے گا۔ مجھ سے مانگ، مجھ سے کہہ تو یہ بڑا پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ اس بڑے پہاڑ کو میدان کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمان کو آگے لانا ہوگا۔ اگر آپ خاموش ہو کر ایمان پر کھڑے ہو جائیں گے تبھی یہ بڑا پہاڑ میدان ہوگا۔ اور ایمان کو خدا کا کلام سننے کی ضرورت ہے۔ آپ ایماندار تو ہیں مگر آپ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو نہیں سن رہے تو پھر پہاڑ میدان نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس جو ایمان ہے، جو خدا نے آپ کو ایمان دیا ہے یا جو ایمان آپ خدا پر رکھتے ہیں، اس کو خدا کی آواز کو سننا ہے۔ اور ایماندار کو خدا کے کلام سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے وعدوں کو جاننا، سمجھنا اور اس کے وعدوں پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ تب ہی ہم ان بڑے پہاڑوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، اپنی قوت سے نہیں، بلکہ یہ خدا پر ایمان رکھنے سے اور اس کی قوت اور قدرت سے پہاڑ میدان ہو جائیں گے۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہم انسانوں پر بھروسہ کر کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان پر بھروسہ کرنا بطلان ہے۔ اور ہمیں رشتہ دار، دوسرے لوگوں پر، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ زندہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس وقت ہم دنیاوی طور پر کمزور بن جاتے ہیں
جب ہم کمزور بنتے ہیں تب ہی مسیح ہم میں زوراور ہوتا ہے، تب ہی خدا کا روح ہم میں زوراور ہوتا ہے، اور ہماری کمزوری ہی میں وہ زوراور ہو کر ہمارے لیے پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو آج خدا پر بھرپور ایمان رکھنے کا فضل بخشے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راہب فاشا جو تھی وہ ایمان ہی کے وسیلہ سے وہ اور اس کا خاندان بچ گئے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا جب خدا کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، یشوع اور کالب اور ان کے باقی قبیلوں کے لوگ ملک کنعان میں گئے، اور راہب نے 2 خدا کے لوگوں کو بچا لیا، چھپا لیا، اور اسے خدا پر بھروسہ تھا کہ جب یہ لوگ اس ملک میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ ضرور اس ملک کو مغلوب کر لیں گے، اور اس نے کہا کہ جب اس ملک کے تم وارث ہو جاؤ تو مجھے یاد رکھنا۔ اس کا ایمان تھا کہ ان کا خدا جس پر یہ بھروسہ رکھتے ہیں بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آج ہم راہب سے ایمان کے بارے میں اور حوصلہ اور تقویت جو خدا کے کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لے سکتے ہیں۔ اگر راہب فاشا خدا پر اس قدر بڑا ایمان رکھ سکتی ہے تو ہم جو ایماندار ہیں، ہمارے لیے یہ وعدے ہیں، اور ہمیں خدا کے وعدوں کو یاد رکھنا اور ان پر سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج ہم میں سے ہر ایک کے سامنے جو بڑا پہاڑ کھڑا ہے، آج اس کو میدان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ میدان ہو سکتا ہے اگر آپ کمزور ہوگے۔ اگر ہم کمزور نہیں ہوتے تو پھر خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ پالوس رسول کہتا ہے میری کمزوری میں ہی میں طاقتور ہوتا ہوں۔ جب ہم کمزور ہیں اسی وقت ہم طاقتور ہیں، اور اسی وقت ہم پہاڑوں کو ہٹا دینے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یہ قدرت خدا کی ہے، کیونکہ اسی نے کہا یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے ہو جائے گا۔ یہ بڑا پہاڑ آج ہماری زندگیوں میں ہے، وہ آج یسوع کے نام سے میدان ہو جائے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ اے باپ، میں تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں اور تجھے مبارک کہتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پوچھ در پوچھ رہتی ہے، تو رحیم و غفور خدا ہے۔ اے خدا، تو نے زربابل کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ اے خدا، میری زندگی کے پہاڑوں کو میدان کر دے۔ اے خدا، اس کلام کے سننے والوں کی زندگیوں میں جو جو پہاڑ ہیں یسوع کے نام سے میدان ہو جائیں، کیونکہ یہ تیری ہی قوت اور قدرت سے میدان ہوتے ہیں۔ اے خدا، انسان کیا چیز ہے، لیکن تو نے اپنے لوگوں کو یہ اختیار بخشا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہو گے تو وہ سرک جائے گا۔ اے خدا، آج مجھے اتنے ایمان کی مضبوطی دے، اور خدا کلام سننے والوں کو بھی ایسے ہی ایمان کی مضبوطی دے جیسے تو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، تاکہ ہم روز بروز تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ ہر ایک وہ نکمی بات، ہر ایک وہ نکمے کام جو ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے، خداوند آج تیری پاک روح کی آگ سے جل جائیں، اور خدا ہم تیرے حضور پاک صاف ہو جائیں، تیرے لہو سے مکمل طور پر دھل جائیں، کیونکہ ہمارا خداوند پاک ہے، ہمارا بنانے والا پاک ہے۔ ہم بھی روز بروز تجھ میں پاک ہوتے جائیں اور تیرے لائق بن جائیں۔ خدا، کلام سننے والی ایک ایک بہن بھائی پر تیرا ہاتھ بڑھے، اور خدا ان کی زندگیوں کے پہاڑ یسوع کے نام سے میدان ہو جائیں، اور خدا ان تیرے لوگ روز بروز تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اے خدا،
تو ہمیں بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قرضدار کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ خداوند کا شکر ہو خداوند کے کلام کے لیے کہ ہم ہر روز خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ خداوند اس سال میں 2022 میں وہ ساری کمیاں کمزوریاں جو ہمارے اندر ہیں، خداوند ان کو ختم کرے، ان کو، اور ہم خداوند میں روز بروز بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پائے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔